بعض لوگ یہ سوالات کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، لیکن روزے کا مہینہ گزر جانے کے بعد ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ان کی زندگی ویسی کی ویسی رہتی ہے۔ اور آپ حدیثیں سناتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزوں کی وجہ سے یہ برکتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ ان برکتوں کا حصول تو انسانی زندگی پر دکھائی نہیں دیتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کتنے روزے دار ہیں کہ وہ مہینے بھر روزہ رکھتے ہیں، لیکن روزے کے گزر جانے کے بعد ان کی زندگیوں میں کوئی برکت، کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دیتی۔ آخر حدیث کے اندر جو یہ برکتیں بتائی گئی ہیں، ان برکتوں کا ظہور ان کی زندگیوں میں کیوں نظر نہیں آتا؟ اس سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے ایک حدیث پاک میں کہ کسی بھی چیز سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، کسی عبادت سے برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ مثلا نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر آدمی وضو نہ کرے اور نماز پڑھ لے نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی روزوں سے برکتوں کو حاصل کرنے کے کچھ شرائط ہیں، اگر ان شرائط و آداب کو نہ برتا جائے تو روزوں کے اندر جو برکتیں ہیں اور روزوں کی جو فضیلتیں ہیں انسان انہیں کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جب ہر چیز کے حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط اور آداب ہوا کرتے ہیں، تو کیا روزوں کی برکتیں اور فضیلتیں ایسے ہی بغیر شرائط و آداب کے انسان کو حاصل ہو جائیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کے اوپر رمضان کے بعد رمضان کی برکتیں اور فضیلتیں ظاہر نہیں ہوتی، ان کی زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ لوگ در حقیقت روزے کے ظاہر کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں، اس کی معنویت کو نگاہ میں نہ رکھ کر کے اس کی روح کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں اسی شبہے کا جواب دیا گیا ہے۔ حدیث اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری فی کتاب الصیام۔ امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب الصیام ہی کے اندر لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے لیلۃ القدر میں، وہ ایک ہی رات ہے، چاہے وہ ہندوستان کی رات ہو چاہے عرب کی رات ہو، ایک ہی رات ہے، قرآن ایک ہی رات میں اترا ہے، لیلۃ القدر مختلف نہیں ہوتی، ہندوستان کی لیلۃ القدر الگ، عرب کی لیلۃ القدر الگ۔ لوگ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور یہ رات ان کے ہاتھوں سے نکل جا رہی ہے۔ فرمایا گیا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا دو شرطوں کے ساتھ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ دو شرطیں کیا ہیں؟ اب آدمی کے جب پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، ظاہر ہے گناہوں کا بوجھ اگر بدن سے اتر جائے تو برکتوں کے آثار تو اس کی زندگی میں نظر آئیں گے ہی، اور اگر گناہ اس کے معاف نہ ہوں تو ظاہر ہے اس کی زندگی جیسے پہلے تھی ویسے رمضان کے بعد بھی رہے گی۔ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو شخص لیلۃ القدر کے اندر قیام کرے۔ شرط یہ ہے، پہلی شرط ایمان، دوسری شرط احتساب۔ کبھی آپ نے غور کیا اس حدیث پاک پر؟ پہلی شرط گناہوں کے بخش دیے جانے کی، وہ بھی پچھلے گناہوں کے بخش دیے جانے کی، دو شرط۔ ایک شرط ہے ایمان اور دوسری شرط ہے احتساب۔ ایمان میں غور کیجئے،
اگر آدمی کی زندگی میں توحید نہیں ہے اس کا روزہ رکھنا بیکار ہے. وہ روزوں کی برکتوں اور فضیلتوں سے نفع اندوز نہیں ہو سکتا اور روزہ اس کے لیے بے فائدہ ہے. اس کے لیے ایمان ضروری ہے, اس کی زندگی میں توحید کا ہونا ضروری ہے. اگر اس کی زندگی توحید سے خالی ہے تو روزوں کے اثرات اس کے بدن پر, اس کی زندگی کے اندر ظاہر ہو ہی نہیں سکتے. اس کا روزہ رکھنا بیکار ہے. اس لیے کہ میں نے بتایا تھا کہ توحید کا جہاں پہلا قدم پڑتا ہے وہیں آخری قدم پڑتا ہے. یعنی توحید ایک دائرہ ہے اور اس دائرے کے اندر پورا دین ہے. آدمی کا دین اسی وقت تک محفوظ ہے جب تک کہ توحید کے دائرے میں ہے. اگر توحید کے دائرے سے کوئی چیز باہر نکل گئی کہ وہ دین نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیوں کے اندر توحید نہیں ہے, بدعتی ہیں, وہ سر سے پیر تک بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, سر سے پیر تک شرکیات میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور رمضان کے آ جانے کے بعد بھی وہ لوگ جو توحید کے دعوے دار ہیں وہ اپنی زندگی میں کوئی بھی تبدیلی لانے کے لیے خود تیار نہیں ہے, تو اللہ تبدیلی کیسے لائے گا؟ ٹھیک ہے تم توحید لیے بیٹھے رہو, توحید کے بعد اعمال کی بھی تو اہمیتیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے توحید کافی ہے, ہم اپنی زندگیوں کے اندر اپنے عملوں کے اندر تبدیلی کیسے لائیں, کیوں لائیں؟ تو ایسے لوگ بھی رمضان کی برکتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو پہلی شرط تو ایمان ہے. دوسری شرط ہے احتساب. احتساب کا دو مطلب بتایا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ روزہ آپ اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے کے لیے رکھیں, ایک روٹین سمجھ کر کے اس کو نہ برت جائیں کہ یہ مہینہ روزوں کا ہے روزے رکھ لیے جائیں, بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ روزے رکھے جائیں. ایک مطلب تو احتساب کا یہ ہے, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی پچھلی زندگی کا محاسبہ کرو, اپنی کتاب زندگی کے اوراق پلٹو, دیکھو کہ میری زندگی کی کتاب کا کون سا صفحہ سفید ہے اور کون سا صفحہ کالا ہے. اگر کوئی صفحہ روشن نظر آئے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو, اور کوئی صفحہ اگر کالا نظر آئے, بلیک نظر آئے, تو رو رو کر کے اس صفحے کو روشن کرنے کی درخواست کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میری زندگی کا وہ کالا صفحہ روشن کر دے. یہ ہے احتساب, اپنی زندگی کا محاسبہ. کیا ان دو شرطوں کے ساتھ کوئی روزہ رکھتا ہے؟ سوال ہی نہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اس طریقے کا روزہ رکھتے ہیں اور یہ دو شرطیں ان کے سامنے ہوتی ہیں, ایمان اور احتساب. تو ایمان ضروری ہے, احتساب ضروری ہے. توحید کے ساتھ یہ عبادت معتبر ہے. اور کچھ شرائط ایک حدیث میں بیان کیے گئے, جی چاہتا ہے کہ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. حدیث اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه رواہ البخاری فی کتاب الصیام. امام بخاری اس حدیث پاک کو بھی کتاب الصیام ہی میں لائے جہاں روزوں کا بیان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جھوٹی بات کو نہ چھوڑ دے اور جھوٹ پر عمل کو نہ چھوڑ دے, جو زور کو نہ چھوڑ دے اور جو زور پر عمل کو نہ چھوڑ دے. زور مانے جھوٹی بات, جھوٹی گواہی, ہر جھوٹ زور ہے, اور ہر جھوٹ کے اوپر عمل کرنا یعنی دغابازی وغیرہ. تو جو آدمی جھوٹ کو نہ چھوڑے, دغابازی کو نہ چھوڑے, تو اللہ تبارک و تعالی کو ایسے آدمی کے کھانے پینے کے چھوڑ دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے, اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی روزہ رکھتے ہوئے آدمی اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھے, روزہ رکھتے ہوئے آدمی اپنے کان کو قابو میں نہ رکھے,
روزہ رکھتے ہوئے آدمی اپنی آنکھ کو قابو میں نہ رکھے، روزہ رکھتے ہوئے آدمی اپنے ہاتھ کو قابو میں نہ رکھے، پیر کو قابو میں نہ رکھے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اپنے رسول کے ذریعے کہ ایسے لوگوں کے روزوں کی ہمیں کوئی حاجت نہیں۔ کتنے لوگ ہیں روزہ رکھ کر کے اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتے، اپنی آنکھوں کو قابو میں نہیں رکھتے، جبکہ میں نے بتایا کہ صوم کی حقیقت میں رکنا داخل ہے۔ آنکھوں کو گناہوں سے روک لے، ہاتھ کو گناہوں سے روک لے، پیر کو گناہوں سے روک لے، کانوں کو گناہ کی بات سننے سے روک لے، اگر ان تمام چیزوں میں امساک پایا جاتا ہے، رکنا پایا جاتا ہے، تب تو آپ کا صوم ہوا، ورنہ آپ کا صوم نہیں ہوا۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی کوئی آدمی کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، خواہشات پوری نہیں کرتا، منہ سے گالیاں بکتا ہے، غلط باتیں سنتا ہے، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتا ہے، غلط جگہوں پر چل کے جاتا ہے، تو اس کا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھوکا تو رہا، پیاسا تو رہا، قضائے شہوت سے رکا رہا، ہاں ان چیزوں پر اس نے زیادہ توجہ نہیں دی، تو کیا اس کا روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بظاہر روزہ ہو گیا، لیکن حقیقت میں اس کا روزہ نہیں ہوا۔ جیسے انڈا ایک ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جائے تب بھی خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹ جائے تب بھی خراب ہو جاتا ہے، اور اگر اندر اندر خراب ہو جائے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ انڈا بے انڈا ہو گیا ہے، اندر سے خراب ہو گیا، تب بھی وہ خراب ہو گیا۔ انڈا اگر ٹوٹ جائے تب بھی خراب ہو گیا، اور انڈا اندر سے خراب ہو جائے تب بھی وہ خراب ہو گیا۔ خراب دونوں صورتوں میں انڈا ہو گیا، ٹوٹنے پر بھی خراب ہو گیا اور اندر سے خراب ہو گیا، دونوں صورتوں میں انڈا خراب ہو گیا ہے۔ تو ہمارے روزوں کا حال یہ ہے کہ بظاہر ٹوٹا ہوا انڈا تو نظر نہیں آتا، وہ انڈا ہو جاتا ہے ہمارا روزہ جو اندر سے خراب ہو گیا ہو۔ اسی وجہ سے دونوں انڈوں سے کوئی آدمی فائدہ اٹھا نہیں سکتا، ہمارے روزوں سے بھی برکتیں ہم حاصل نہیں کر پاتے۔